السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے سیرت کے اسباق میں غزوہ بدر سے متعلق تفصیلات چل رہی تھی، تو غزوہ بدر سے متعلق یہ آخری سبق ہے۔ آخری سبق جب جنگ ختم ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بدر میں قیام فرمایا۔ 3 دن بدر میں قیام فرمانے کے بعد اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرک قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی کہ جو قیدی ہے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت ہے، اس کی حفاظت کرے اور اپنی حفاظت اور نگرانی کے اندر لے کے اس کو چلے۔ چلتے چلتے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو وادی صفرا کے درے اور نازیہ کے درمیان، نازیہ ایک مقام ہے، اس کے درمیان ایک ٹیلہ تھا، ٹیلہ چھوٹا سا پہاڑی نما، وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم اور وحی کے مطابق اس پورے مال غنیمت میں سے خمس علیحدہ کیا، 5واں حصہ، اور پھر جو 4 حصے بچے اسے مال غنیمت کے طور پر پورے مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ یہ مال غنیمت کا اصول ہے کہ جب بھی پورا مال غنیمت ایک ساتھ میں جمع کرو، اس کے 5 حصے کرو، 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری منشا کے مطابق استعمال ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور باقی جو 4 حصے ہیں یہ اس غزوے میں اور ان تمام لوگوں کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اس کے حساب سے یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ یہاں وادی صفرا ہی کے اندر تھے، یہاں ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مشرکین کے جو قیدی تھے قریش مکہ کے، ان میں ایک قیدی تھا نضر بن حارث۔ یہ جو نضر بن حارث ہے یہ قریش کے بڑے مجرموں میں تھا، بڑے مجرموں میں۔ جو جنگ بدر ہوئی اس میں مشرکین کا پرچم اور جھنڈا جو ہے یہ اسی نے اٹھا کے رکھا تھا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت میں یہ تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے تھا، آگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت قتل کیا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے تو عرق الزبیہ پہنچے۔ جب یہاں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قیدی تھا عقبہ بن ابی معیط، اس کے قتل کا حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ بھی مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں بہت آگے تھا۔ وہ قصہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جو سیرت کے شروع کے اسباق کے اندر بھی میں نے بیان کیا تھا، اور کئی مرتبہ آپ دوسری جگہوں کے اوپر بھی سن اور پڑھ چکے ہوں گے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، اور جب سجدے میں گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوج ڈال دی تھی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ دوسرے موقع کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ چادر لپیٹ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زور سے اس نے کھینچا، اتنی زور سے کہ اگر بر وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ان کی جان نکل جاتی، اتنا زور سے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبایا تھا۔ یہ دونوں حرکت کرنے والا یہی عقبہ بن ابی معیط تھا، یہی عقبہ بن ابی معیط۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی قتل کا حکم صادر فرمایا۔ جب حضور نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محمد بتاؤ بچوں کے لیے کون ہے، یعنی جو بچے ہمارے تھے اور اسی بچپنے کے حالت میں چلے گئے تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہے، یا جو بچے گرفتار ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہے، مختلف مطلب ہو سکتے ہیں اس کے۔ تو حضور نے فرمایا صرف اتنا کہ ان لوگوں کے لیے آگ ہے، آگ، النار۔ بہرحال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔
جنگی نقطۂ نظر سے یہ دو کیا، جنگی نقطۂ نظر سے یہ دونوں لوگ یعنی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ صرف جنگی قیدی نہیں تھے بلکہ جنگی مجرم تھے، جنگی مجرم، بہت بڑے ان لوگوں نے جرم کیے تھے اور بہت نقصانات پہنچائے تھے مسلمانوں کے۔ پھر یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آگے پہنچے مقام روحہ، تو مقام روحہ میں پہنچے تو مقام روحہ میں مدینہ منورہ سے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مدینہ منورہ میں خبر پہنچی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فتح یاب ہو گئے ہیں تو وہاں کے بڑے بڑے لوگ نکلے تھے حضور کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو یہاں مقام روحہ میں وہ لوگ آئے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فتح کی، تو یہاں مقام روحہ میں وہ لوگ آئے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فتح کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ تو وہ مدینہ سے آنے والے صحابہ کرام مبارکباد پیش کر رہے تھے، تو سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھئی ہمیں مبارکبادی کس بات کی دے رہے ہو، ہمیں مبارکبادی کس بات کی دے رہے ہو؟ بھئی اصل کام تو فرشتوں نے کیا ہے، اصل کام تو فرشتوں نے کیا ہے، ہم تو صرف ہاتھ ہلا رہے تھے، باقی سارا کام تو وہی لوگ کر رہے تھے۔ بہرحال جب یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کی قسم میں جو ہے نا بدر سے اس لیے پیچھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بس آپ تجارتی قافلے کے لیے جا رہے ہیں، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ آپ کا دشمن سے پالا پڑنے والا ہے تو میں کبھی آپ سے پیچھے نہ رہتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اسید تم بالکل سچ کہتے ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو شہر اور اطراف کے سارے دشمنوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اس غزوہ بدر میں جو فتح ہوئی تو اس کے اثرات یہ ہوئے کہ مدینہ کے بہت سے لوگ اور بہت سے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کے ساتھی یہ بھی دکھاوے کے لیے مسلمان ہو گئے، دکھاوے کے طور پر۔ یہ لوگ اندر سے منافق تھے لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم اپنے کفر کے اوپر رہیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب مسلمانوں کو غلبہ مل چکا ہے، تو بظاہر یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے، بظاہر مسلمان ہوئے تھے لیکن حقیقت میں یہ لوگ منافق ہی تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کے ساتھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے کے ایک دن کے بعد بدر میں قید ہونے والے جو قیدی تھے وہ لوگ بھی آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قیدیوں کو صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھئی ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو مار پیٹ، غلط طریقے سے ان کو نقصان پہنچانا، سزائیں دینا، یہ سب حرکتیں ان کے ساتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے۔ یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ مدینہ منورہ میں کھجور ایک بالکل عام سی چیز تھی اور روٹی بہت مہنگی ہوتی تھی، روٹی تو بالکل عام سی چیز وہ خود کھاتے تھے، روٹی تو بالکل عام سی چیز وہ خود کھاتے تھے، اور جو مہنگی چیز ہوتی تھی جو ان صحابہ کرام کو کبھی کبھی ملتی تھی یہ قیدیوں کو کھلاتے تھے۔ یہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک مثال ہے۔ بہرحال پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا قیدیوں کے بارے میں کہ اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، آپ لوگ رائے مشورہ دیجئے، ان کو قتل کیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا جائے، کس کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ ہمارے کنبے کے ہی لوگ ہیں، ہمارے چچا زاد بھائی ہی ہے، ہمارے ہی خاندان کے لوگ ہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لو اور ان کو چھوڑ دو۔ تو ہوگا یہ کہ ان کے وہاں سے جو فدیہ آئے گا وہ ہمارے کام آئے گا، اسلام کی قوت میں کام آئے گا،
اور یہ بھی توقع ابوبکر کی رائے آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میری وہ رائے نہیں ہے جو ابوبکر کی ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے جس کے رشتہ دار مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کی شکل میں موجود ہے اسے اپنے رشتہ دار کے حوالے کرے، اور ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، ہر رشتہ دار کو۔ جیسے فلاں انسان میرا قریبی ساتھی ہے تو اسے میرے حوالے کرو، میں اس کو قتل کروں گا۔ عقیل بن ابی طالب ہے، ان کا رشتہ دار علی ہے تو عقیل بن ابی طالب کو علی کے حوالے کرو، اور فلاں انسان حضرت حمزہ کا بھائی ہے تو اسے حمزہ کے حوالے کرو۔ یعنی جس کا جو رشتہ دار ہو اس رشتہ دار کے حوالے کرو، اور مسلمان رشتہ دار اپنے قریشی رشتہ دار کی کو قتل کرے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہے، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں اپنے رشتے ناتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں دین اور اسلام کی اہمیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اہمیت ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پسند فرمایا اور میری بات کو پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر لیا کہ قیدیوں سے فدیہ لینا ہے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ فیصلہ کر لیا حضور نے۔ جب فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہونے کے بعد جب اگلا دن آیا تو صبح ہی صبح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں حضرات رو رہے ہیں۔ میں جب پہنچا تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابوبکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بتائے، اگر مجھے بھی رونے کی وجہ معلوم ہو گئی تو میں بھی روؤں گا، اور اگر مجھے رونے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی تو آپ حضرات رو رہے ہیں اس کی وجہ سے میں بھی روؤں گا، بغیر کسی وجہ کے، بس آپ رو رہے ہیں میں بھی روؤں گا، اس لیے مجھے بتاؤ آپ لوگ کیوں رو رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اس فیصلے کی وجہ سے تمہارے ساتھیوں پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ایک درخت تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب کر کے پیش کیا گیا تھا مجھے، اور اللہ تعالی کریم کی یہ آیت نازل فرمائی جو سورہ 10ویں پارے میں ہے، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے تو اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی تو اللہ کا عذاب تم لوگوں کو پکڑ لیتا، تو یہ عذاب اتنا قریب آ چکا تھا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اسی رائے کو آسمانوں میں پسند کیا گیا، اسی رائے کو، اور اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات کیا تھی؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، سورہ محمد میں کہ اگر مشرکین سے جنگ ہو تو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو ان کے ساتھ احسان کرو، بعد وَإِمَّا فِدَاءً یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نوشتہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو چونکہ اس لکھے ہوئے ایک حکم کے مطابق ہی آپ نے فیصلہ کیا ہے، اس لیے اللہ کا عذاب ٹل گیا، ورنہ اگر اس بات کی اجازت نہ ہوتی تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اس لیے ان قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے پر صحابہ کرام کو سزا نہیں دی گئی، بلکہ صرف ایک معمولی سی سرزنش کی گئی ہے، سرزنش، کیونکہ یہ پہلا ہی تجربہ تھا اور اس میں اور بہت سارے منافع تھے اس کے اندر۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اس کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا،
اس لیے قریش مکہ سے فدیہ لے لیا گیا۔ فدیے کی مقدار کیا مقرر کی گئی تھی؟ فدیے کی مقدار تھی 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک، جس کی جیسی حیثیت تھی ویسا طے کیا گیا تھا۔ کسی کی حیثیت کم تھی تو اس کو غالب 1000 دینار لا کے دو، 1000 درہم لا کے دو، تم چھوٹ گئے۔ 3000 درہم جس کی حیثیت زیادہ تھی اس کو 3000 درہم کا مکلف بنایا گیا، جس کی اس سے زیادہ تھی اس کو 4000 درہم کا مکلف بنایا گیا۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو پھر اس کے لیے یہ چیز طے کی گئی کہ مکہ والے جو تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور مدینہ والے وہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہیں تھے۔ اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس فدیہ دینے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے تو مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں گے تو بس یہی اس کا فدیہ ہوگا، پھر تم چھٹے۔ تو یہی اس کا فدیہ ہوگا، پھر تم چھٹے۔ تو یہ تو کچھ لوگوں کے ساتھ میں فدیے کا معاملہ ہوا۔ کچھ قیدیوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا۔ جن قیدیوں کو فدیہ لیے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا اس فہرست کے اندر مطلب بن حنطب ہے، صیفی بن ابی رفاعہ ہے، ابو عزہ جمحی ہے، ان لوگوں کے نام آتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ابو العاص بن ربیعہ، ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی لیے بغیر چھوڑ دیے، کچھ بھی لیے بغیر۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ ابو العاص بن ربیع جو تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابو العاص کے نکاح میں تھی، ابو العاص کے نکاح میں۔ تو جب فدیوں کا معاملہ ہوا، مکہ میں کسی رشتہ دار کی قید کا پتہ چلا اور یہ پتہ چلا کہ بھئی فدیہ دیں گے تو وہ چھوٹ جائے گا، تو ہر ایک نے اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے پاس جو کچھ بھی تھا وہ فدیہ بھیجا تاکہ ان کا رشتہ دار چھوٹ جائے۔ تو ابو العاص کی بیوی تھی حضرت زینب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، تو حضرت زینب نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا۔ اس مال میں ایک ہار بھی تھا، اس ہار کہ بھئی یہ مال لے لو اور ابو العاص کو چھوڑ دو۔ وہ جو ہار تھا وہ در حقیقت کون سا تھا؟ حضرت زینب کا جب نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، تو رخصتی کے وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ہار حضرت زینب کو دیا تھا، اپنی بیٹی کو۔ تو جب وہ ہار دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ اگر آپ لوگ کہے تو میں ابو العاص کو چھوڑ دوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت آپ ہماری طرف سے مکمل اجازت ہے، آپ جیسا چاہے کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ دیکھو بھئی میں تم سے کچھ نہیں لیتا، یہ سارا مال تم لے کر جاؤ، یہ ہار بھی تم لے کر جاؤ، بس شرط اتنی ہے کہ جب تم مکہ جاؤ تو زینب کو چھوڑ دینا تاکہ وہ ہجرت کر کے ہمارے پاس میں آ جائے، اس لیے کہ حضرت زینب تو مسلمان ہو چکی تھی اور ابو العاص ان کو ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے۔ ابو العاص نے بات مان لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ ابو العاص جو تھے یہ مکہ مکرمہ گئے اور حضرت زینب کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت زینب نے ہجرت شروع فرمائی۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا، حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی، ان دونوں کو بھیجا کہ تم دونوں بطن یاجج میں جا کے ٹھہر، کرتے کرتے تمہارے قریب سے گزرے تو تم ان کے ساتھ میں ہو لینا، اس لیے کہ اکیلی عورت ہے اور مکہ سے مدینہ منورہ اکیلی آئے، ایسے ماحول کے اندر یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر واپس آئے۔ یہ تو مختصر میں نے بتایا، ویسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ بہت لمبا اور بہت دردناک ہے، بہت دردناک۔ بہرحال انہی قیدیوں کے اندر ایک قیدی تھا سہیل بن عمرو، اور یہ بہت بڑا خطیب تھا، بہت بڑا لسان تھا، لسان، اور یہ ہمیشہ حضور کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بہت بولتا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ سہیل کے شروع کے جو 2 دانت ہیں نا، یہ 2 دانت ہے، یہ سہیل کے جو شروع کے 2 دانت ہے اسے توڑوا دو،
اس کی زبان لپٹ جائے گی، وہ کسی جگہ بیان نہیں کر سکے گا، وہ کسی جگہ بیان نہیں کر سکے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کی اس بات کو مسترد کر دیا، اس لیے کہ مسئلے کے طرح ہو جاتا ہے، مسئلے کی طرح، اور مسئلہ کرنے کے اوپر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہی دنوں کے اندر عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے، تو ابو سفیان نے حضرت سعد بن نعمان کو قید کر لیا۔ ابو سفیان کا بیٹا تھا عمرو بن ابی سفیان، یہ بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں مدینہ منورہ میں تھا۔ تو ابو سفیان نے مطالبہ کر دیا کہ بھئی اگر سعد چاہیے تو میرا بیٹا عمرو چھوڑ دو۔ چنانچہ عمرو کو ابو سفیان کے حوالے کیا گیا اور وہاں پہ حضرت سعد کو چھوڑا گیا۔ اس طریقے سے اس کی ترتیب بنی۔ یہ جو غزوہ ہے غزوہ بدر، اسی کے تعلق سے سورہ انفال نازل ہوئی ہے۔ سورہ انفال پوری جو نازل ہوئی ہے سورہ انفال نازل ہوئی ہے۔ سورہ انفال پوری جو نازل ہوئی ہے یہ غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اس لیے سورہ انفال کا مطالعہ کرے تو اس پورے غزوے کو سامنے رکھے۔ سورہ بدر کی تفسیر یعنی سورہ انفال کی تفسیر تو بہت لمبی ہے، میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، مختصر انداز میں کہ پورے سورہ انفال کا خلاصہ کیا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے کمانڈر ہوتے ہیں، وہ جب فاتحانہ کسی جگہ داخل ہوتے ہیں، ان کو فتح ملتی ہے، تو ان کے جو تبصرے ہوتے ہیں ان کے تبصروں سے بالکل جدا گانا یہ تبصرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر کیے۔ اس صورت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظر ان کوتاہیوں اور اخلاقی کمزوریوں کی طرف متوجہ فرمائی جو ان میں فی الجملہ باقی رہ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ دیکھو بھئی ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرو تو تم کامل ترین بن جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس فتح میں اپنی جو غیبی تائید تھی اس کا ذکر فرمایا، اور غیبی تائید ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی شجاعت بہادری کے اوپر غرور نہ آ جائے، وہ اپنی شجاعت کے دھوکے میں نہ آ جائے، بلکہ وہ ہمیشہ متوکل ہی رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہی رہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جو فتح ہوئی ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے فتح ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کی مدد سے یہ فتح ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے تو صرف ہاتھ لگایا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ پھر اس کے بعد ان بلند اغراض اور مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک اور خونریز معرکے میں قدم رکھا، اور عام طور پر معرکوں میں فتح کا سبب جو اخلاق اور اوصاف بنتے ہیں ان کی نشاندہی کی گئی کہ یہ ہے اصل اخلاق، یہ ہے اصل کردار، اور یہ ہے اصل اوصاف جس کی بنیاد پر فتح ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو مشرکین تھے، منافقین تھے، اسی طریقے سے یہود اور جنگی قیدی تھے، ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بہت ہی فصیح و بلیغ نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ حق کے سامنے جھک جائے اور ہمیشہ وہ حق کے پابند رہے۔ ان لوگوں کو بھی نصیحت کی گئی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں مال غنیمت سے متعلق بنیادی باتوں اور قواعد اور اصول کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ یہ ہے مال غنیمت سے متعلق بنیادی اصول اور قواعد تفصیلات ہے۔ پھر اس مرحلے میں اسلامی دعوت ہے، اسلامی نظام ہے، اس میں جنگ کے کیا اصول ہے، صلح کے کیا اصول ہے، جنگ اور صلح میں کن کن قوانین کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی وضاحت کی گئی تاکہ مسلمانوں کی جنگ اور اہل جاہلیت کی جنگ کے درمیان امتیاز ہو جائے کہ بھئی اسلام کا جنگی نقطہ نظر کیا ہے اور اہل جاہلیت کا جنگی نقطہ نظر کیا ہے، اور اسلام صلح سے متعلق کیا کہتا ہے اور جاہلیت صلح سے متعلق کیا کہتی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان جن اخلاق اور کردار کے حامل ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، دنیا کے سامنے آ جائے کہ اسلام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسلامی حکومت کے قوانین کی کئی دفعات بیان کی گئی ہے
جن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے دائرے میں رہنے والے مسلمان اور اسلامی حکومت کے دائرے سے باہر رہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ ایک حکومت کے دائرے سے باہر رہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ ایک مختصر پورے سورہ انفال کا ایک خلاصہ ہے، ورنہ پورے سورہ انفال کا مطالعہ کریں گے تو قدم قدم پر یہی سب چیزیں ملے گی۔ بہرحال یہ غزوہ بدر کی تفصیلات الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ یہ سن ہجری 2 تھا۔ اسی کے بعد یعنی جنگ غزوہ بدر ہونے کے بعد ہی پھر بہت سے احکامات آنے شروع ہو گئے۔ سن ہجری 2 کے اندر ہی رمضان کا روزہ بھی فرض ہوا، صدقہ فطر بھی فرض کیا گیا، زکوٰۃ کے مختلف نصابوں کی تفصیل بھی غزوہ بدر کے بعد ہی آئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو بالکل بے یار و مددگار تھے، ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، ان کے کوئی رشتہ دار وہاں پہ نہیں تھے، ان کے لیے کمانے وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو صدقہ فطر کی فرضیت آئی، زکوٰۃ کے نصاب کی تعین آئی، تو اس سے مل گئی جو بالکل کمزور تھے، اور معاملہ بالکل بیلنس کے اندر آ گیا کہ بھئی غریبوں مالداروں کے پاس سے لو اور ان غریبوں کے تقسیم کر دو، تو معاشرے کے اندر ایک توازن پیدا ہو جائے گا، توازن۔ پھر اسی کے بعد پہلی عید بھی سن ہجری 2 کے اندر ہی پڑھی گئی، غزوہ بدر کی فتح کے بعد ہی عید بھی آئی۔ ظاہر سی بات ہے وہ کتنی خوشگوار عید ہوگی کہ جس میں مسلمان فاتحانہ انداز میں میدان میں داخل ہوئے، اور میدان میں داخل ہونے کے بعد پھر ان لوگوں نے عید کی نماز پڑھی۔ تو گویا کہ غزوہ بدر کے بعد بہت سے احکامات آنے شروع ہو گئے، یعنی ایک فتح کے بعد کی جو راستے کھل جاتے ہیں تو اس سلسلے کے بہت سے احکامات آئے۔ ایسے ہی موقع پر جب عید میں سارے کے سارے مسلمان جمع تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت موقع پر جب عید میں سارے کے سارے مسلمان جمع تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے اندر اپنی اس انعام کو ذکر کیا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، اور ڈرتے تھے تم لوگ کہ لوگ کہیں تم کو اچک نہ لے جائے۔ فآواکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بس یہاں پہ غزوہ بدر سے متعلق ساری تفصیلات اور سن ہجری 2 میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کون کون سی چیزیں نازل ہوئی، اس کی تفصیلات آ گئی۔ انشاءاللہ اب اگلے